بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار اسٹوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، بڑے دنوں بعد بالآخر پاکستان نے ایک بار پھر افغان مہاجرین کے خلاف ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے، اور اب پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اچانک پاکستان کو ایک بار پھر افغانی کیوں یاد آئے؟ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پھر سے پاکستانی حکومت نے افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کی جانب سے افغان مہاجرین کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، اور صرف ان کے پاس یعنی 12 دن رہ گئے ہیں آج کے بعد، اور ان 12 دنوں میں افغان مہاجرین جو واپس جائیں گے تو ٹھیک، ورنہ گرفتار کر لیے جائیں گے تمام غیر قانونی افغان مہاجرین کے لیے۔ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے تمام جو صوبائی آئی جیز ہیں یا تمام صوبے ہیں، ان کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وزارت داخلہ کو رپورٹ پیش کی جائے۔ تو یقیناً یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ بدقسمتی جب تھوڑے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پاکستان خاموش ہو جاتا ہے، افغان مہاجرین کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں یا کچھ ہوا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستانی عوام کو بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان کیا افغانیوں کے خلاف اس طرح کریک ڈاؤن کرے گا جس طرح ہونا چاہیے۔ اب وجوہات کچھ ایسی ہیں اور کچھ ایسے واقعات ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانیوں کے خلاف وقتاً فوقتاً جو کریک ڈاؤن یا جو آپریشن کا سلسلہ ہے یا افغانیوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ہے وہ مزید تیز ہو سکتا ہے۔ کچھ وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ انکشافات بھی کروں گا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں اور کیسے پلان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ پاکستان میں ہونے والی عدالتی ماحول میں جو خبریں ہوں یا سیاسی خبریں ہوں یا پھر مہاجرین کے، افغان مہاجرین کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں، اس حوالے سے جو بھی خبریں ہوں وہ آپ ناظرین کے سامنے پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ بڑے دنوں بعد آج افغان مہاجرین کا مدعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ بڑے عرصے سے کوئی خبر ہی نہیں آ رہی تھی افغان مہاجرین کی۔ کہیں ایکا دوکا افغانی واپس افغانستان تو جا رہے تھے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، پاکستان کے دیگر شہروں سے، لیکن اس طرح سے جس طرح پاکستان کی عوام یہ بلیو کرتی تھی، ان کو یقین تھا کہ افغانیوں کو نکالا جائے گا، اس طرح کوئی کریک ڈاؤن آپریشن حکومت کی پالیسی جو ہے وہ کلیئر نظر نہیں آئی۔ اب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے ایک اعلانیہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، انتہائی اہم نوٹیفیکیشن ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وفاقی حکومت یعنی وفاقی وزارت داخلہ نے ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو 10 جولائی تک ڈیڈ لائن دیتے ہوئے گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے ملک بھر میں جو غیر قانونی مقیم افغانی ہیں ان کی ڈیڈ لائن 10 تاریخ ہے، اور اس کے بعد اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ان افغان شہریوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں غیر قانونی افغانیوں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں غیر قانونی افغان باشندوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا جانے کا امکان ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 10 جولائی 2026 سے ایسے تمام افغان شہریوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا جو بغیر کسی قانونی دستاویز یا درست ویزے کے بغیر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور اسلام آباد انتظامیہ کو غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے پلان یعنی IFRP پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریوں اور کارروائیوں کی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کروانا لازمی ہوگا، اور غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی گرفتاری کی حکومت کی جانب سے انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، گرفتاریاں ہوں گی، کریک ڈاؤن ہوگا، آپریشن ہوگا، یہ مطلب بظاہر پچھلے 2-3 سال سے جو ہے نا، کبھی کریک ڈاؤن 2-4 دن شروع ہو جاتا ہے اور ہفتہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک خاموشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حکومت کی پالیسی خود یہاں پر مبہم سی نظر آتی ہے، اور جب بھی کوئی پاکستان میں بڑا سانحہ ہوتا ہے پھر ہمیں یہ افغانی یاد آتے ہیں، ہاں یہاں پر دہشت گردی تو افغانی کرے، حالانکہ روز اول سے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں آپ کرائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں، 90% جو کرائم ہو رہے تھے،
چاہے وہ بم دھماکے ہوں، چاہے خودکش حملے ہوں، دہشت گردی ہو، قتل و غارت ہو، اغوا برائے تاوان ہو، قبضہ مافیا ہو، چوریاں، ڈکیتیاں، مطلب ہر اس گناؤنے فعل میں جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے ایف آئی آر اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اسلام آباد اور پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کو تو چھوڑ دیں، 90% ان کرمنل ایکٹیویٹیز میں افغانی ملوث پائے گئے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ افغانی یہاں پر کرائم کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں کے پی، اسلام آباد پاکستان کی دیگر صوبوں سے کے پی سے، پھر کے پی میں بھی ان کو کچھ عرصہ تو وہ سیف رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر حکومت کے پی کی جو ہے وہ اس وقت افغانیوں کے حوالے سے اس طرح کا مؤثر انداز میں جو ہے وہ کاروائیاں نہیں کرتی، تو وہاں پر پناہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بھی پھر وہاں پر بھی ان کو خطرہ ہو تو پھر وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، تو مطلب یہاں پر بڑے بڑے کرائم کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کچہری میں بم دھماکہ ہوا تھا، اور اس میں جو خودکش حملہ آور تھا وہ افغانستان کا تھا، اس کے بعد کچھ افغانی بھی پکڑے گئے، اور اس شخص کا نام نے ٹریننگ بھی افغانستان میں لی تھی، اور پھر وہاں پر افغانستان میں بدقسمتی آپ کو پتا ہے اس وقت جو ایک پراکسی ہے، انڈین پراکسی، وہاں پر اس کے ذریعے جو ہے وہ افغانیوں کو کیونکہ بے روزگاری ہے وہاں پر، اور پھر وہ جو مینٹلٹی ہے آپ کو پتا ہے، ایک دہشت گردانہ سوچ ہے وہاں پر نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پاکستان میں آ کر وہ دہشت گردانہ سرگرمیاں کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ اب اچانک یہ آپریشن کیوں شروع ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو یاد ہے، گزشتہ روز جو ہے کراچی یعنی سندھ میں کراچی میں رینجرز کیمپ میں حملہ ہوا، اس حملے میں 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے، اور 3 دہشت گرد جو خارجی ہیں وہ واصل جہنم کیے گئے، ان کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس میں سے ایک زخمی جو دہشت گرد تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہے زخمی حالت میں، اس کا تعلق افغانستان سے نکلا ہے، اور پھر سب سے اہم بات اس بار یہ سامنے آئی ہے کہ جو قلعدم جماعت ہے جماعت الحرار، اس سے جڑا ہوا یہ گروہ ہے، اور انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے یہاں پر جماعت الحرار نے، اور یہ ساری ٹریننگز، یہ ساری کاروائیاں، یہ سارے کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان میں کون کروا رہا ہے؟ انڈین پراکسی ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کے ہندوستان جو ہے اپنے ناپاک جو عزائم ہے اس کو افغانیوں کے ان جو گندی سوچ ہے اس کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے، میں ہر افغانی کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ افغانی ایسے ہیں جو دہشت گردانہ سوچ رکھتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ آپ نے یہ ہو وہ، دیکھیں ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ان افغانیوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہے، ایک دوستانہ تعلقات کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن ہمیشہ سے ان افغانی نے پاکستان کی پیٹھ پہ چھوڑا گھونپا ہے۔ ہر اس کرمنل ایکٹیویٹی میں، چاہے اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں ترلائی کا جو بم دھماکہ ہوا ہے امام بارگاہ میں، وہاں پر دیکھو آپ کو افغانی ملوث پائے گئے، اس کے بعد اسلام آباد کچہری میں بم دھماکہ ہوا، وہاں پر جو بندہ تھا خودکش حملہ آور، اس نے ٹریننگ کہاں لی؟ افغانستان میں لی۔ اچھا، اب یہ جو کراچی رینجز ہیڈ کوارٹر میں یا رینجز جو کیمپ میں حملہ ہوا، وہاں پر بھی جو زخمی گرفتار ہوا ہے وہ جو ہے افغانی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ افغانستان سے کر کے پاکستان آتے ہیں، پشتون ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے رستوں سے آتے ہیں، اور اسی لیے گزشتہ روز جو ہے رات کے ٹائم بارڈر میں، افغانستان اور پاکستان کے بارڈر میں، پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایک کارروائی بھی کی ہے، جس میں 29 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے ایس پی آر کے مطابق، اور یہ بتاتا ہے جو اطلاعات ہیں نشریات، عطا اللہ تارڑ نے بھی ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں سے افغانستان کے بارڈر سے جو دہشت گرد پاکستان میں انٹر ہونا چاہتے تھے ان کے خلاف سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کی، اور یہ جو دہشت گرد تھے تقریباً جو 29 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، اور یقیناً یہ ان دہشت گردوں کو وہ جو بارڈر میں ہیں ان دہشت گردوں کے علاوہ بھی آپ نے جو پاکستان کے اندر ہزاروں میں کئی بار پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں باہر آ کہہ چکا ہوں کہ جب تک پاکستان سے ان افغانیوں کا انخلا کمپلیٹ نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر سرویلنس نہیں کی جاتی، ان کے اوپر کڑی نظر نہیں رکھی جاتی، پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیاں ہوتی رہیں گی، پاکستان میں کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، ہم چاہے جتنی بھی سیکیورٹی بنا لیں، کیونکہ جب آپ کے گھر کے اندر ہی دہشت گرد ہوں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور افغانیوں کا تو آپ کو پتہ ہے، اب میں کیا بتاؤں، پھر کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے کہ افغانی ہمیشہ سے ایک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں وہ استعمال ہوتے رہیں،
کبھی امریکہ، کبھی سوویت یونین، کبھی کیا وہ استعمال ہوتے رہیں، اور آج انڈین پراکسی کے ذریعے وہ استعمال ہو رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اور وہ پاکستان جس نے امریکہ اور سوویت یونین جنگ کے دوران لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افغانیوں کو اپنے دل میں بسایا، اپنے پاکستان میں جگہ دی، ان کو اپنے گھروں میں بسایا، مہمان نوازی کی، اس کا صلہ دہشت گردانہ سرگرمیوں سے دی جاتی ہیں۔ ناظرین، یقیناً حکومت نے اب یہ اعلان کر دیا ہے اور 10 جولائی تک کی ڈیڈ لائن دی گئی، 11 سے باقاعدہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ ماضی کی طرح یہ دعوے، یہ وعدے بھی چند روز کے ہی ہوتے ہیں یا پھر اس کے اوپر واقعی کوئی عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔